Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम मुल्क के दो मारूफ कैलीग्राफर से मिल रहे हैं। आज जबकि पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे हैं, तो एक ऐसी आर्ट फॉर्म जिसको इन्होंने ख़ुद से पसंद किया और उसमें अपने अपने अंदाज़ में ये कुरान पाक को खूबसूरत अंदाज़ में लिखते हैं और पूरी दुनिया में इसके लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद अज़ीम इकबाल साहब जो कैलीग्राफर हैं और उसके साथ साथ म्यूज़ियम डिज़ाइनर हैं, 35 साल से ये काम कर रहे हैं। और शब्बीर अहमद ज़िया साहब कैलीग्राफर हैं, ऑलमोस्ट 40 इयर्स इनको भी होने वाले हैं इस काम से जुड़े हुए। और इस वक्त मैं आपको एक दिखाऊंगी कि ये जो लिख रहे हैं, आप इसको ज़रा खूबसूरती से इंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को जो ये लिख रहे हैं इस वक्त लाइव, ताकि आप देख सकें कि किस तरह से ये लिखते हैं और किस तरह से ये सारा एक आर्ट फॉर्म जो है क्रिएट होती है। मदीने दे बागा दी गुड़ी गुड़ी छाए, अरशा तो वध के मदीना चंगी खाए, रहमता दिवस दी फुआर सोने सदले मदीने एक बार सोने सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा वक्त जो कि आपने हमारे साथ गुजारा है उसमें इन्होंने ये सब कुछ लिखा है। और मेरा ख्याल है आपका सर कंप्लीट हो गया जी, आपने भी कंप्लीट कर लिया है। सर मैं अगर इजाज़त हो तो मैं देखने वालों को, वैसे तो देख रहे थे आपके साथ साथ थे, लेकिन ये देखिए कि फ़ौरन से कितनी जल्दी से उन्होंने खूबसूरत तस्बीह जो है, ये कलिमात जो हैं ये महफूज किए हैं। और वैसे मैं ना कोई इसके बैलेंस में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। ये माशाल्लाह से ये जो परफेक्शन आती है ये कैसे आती है कि विद इन मिनट्स आपने लिखा है ये यहाँ पे लाइव। जी आपके सामने बिल्कुल, इसको किसी पेंसिल और किसी उसकी कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, आपने कोई रफ ये स्केच बस नहीं माइंड किया। के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा उसका नाम लिख के, जैसे एक शायर ने कहा है कि कुछ तो होगी जज़ा ऐसे मना जाती की, उम्र भर जिसने तेरे इस्म की खत्ताती की। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सो ये तो हो गया आपका काम। और आपने भी अजीम साहब ये मैंने ख़त कूफ़ी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त कूफ़ी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, बहुत खूबसूरत। सो मैं ये भी बैठ के अपने देखने वालों को दिखाती हूँ ताकि वो इसे आपके साथ साथ थे हम जब आप लिख रहे थे। और मैं हैरान हो रही थी आपके कलम के माशाल्लाह से फ़्लो पे, आपने उसके जो बेल बूटे बनाए और जिस तरह से उसको सजाया और जिस तरह से उसको किया, ये भी एक डिफरेंट सी उसमें चीज़ है। ये कैसे आता है आपके? ये तो ऐसे होता है कि खूब कुरान पाक को खूबसूरत लिखने के लिए बेल बूटे, मज़य्यन, तहज़ीब कारी ये मुसलमानों का खासा रहा है। जब कुरान पाक नाज़िल हो रहा था तो उसके बाद अब्बासिद पीरियड में, उसके बाद के पीरियड में कलीसाओं में तस्वीरें बनती गईं, लेकिन मुसलमानों ने कायनात के फूल, बूटे, सितारे, उनके खूबसूरत कंपोजिशन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ये इजाद किए और ये बनाए और उसके साथ ये हुआ। आपने ये जो लिखा है ये भी मुझे बहुत, ये पता नहीं, मेरे चूँकि उसमें सील है ना, प्रॉफिट की सील है, तो वो एक ऐसे दिल को छू लेने वाला उसका जो है अंदाज़ और उसका एक वो है। ये भी अभी लाइव बैठ के जब हम बातें कर रहे थे तो अज़ीम साहब जो है वो मुसलसल इसमें महव थे, तो उन्होंने सूरह फातिहा लिखी है और उसके साथ ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो मोहर नबूवत है, जो एक सील है जो आप यूज़ करते थे, अंगूठी मुबारक में आपने ये पहना होता था और फिर उसी के साथ ये स्टैम्प किए जाते थे तमाम लेटर्स जो कि आप भेजते थे। सो ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब क्या लिख रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शब्बीर साहब आप किस ख़त में लिख रहे हैं इसको? इसको भी मैं ख़त सुल्स में ही लिखूँगा। अच्छा, आप ख़त सुल्स में ही ज़्यादा काम करते हैं? नहीं, मैं ख़त दीवानी में भी लिखता हूँ, ख़त नस्तालीक में भी ज़्यादा मेरा काम है जी, ख़त नस्ख में भी लिखता हूँ, ख़त कूफ़ी में भी मैंने काम किया है मुख्तलिफ़ ख़तूत में, लेकिन मेरा एफिलिएशन इसके साथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे इसमें ज़्यादा, मैं अपने आप को आसान फील करता हूँ कि मुझे इसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है।
صحیح. اچھا عظیم صاحب، یہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے، یہ جو میں اس میں بھی سیل آف پروفٹ نظر آئے گی آپ کو. ہاں جی لیڈ سے بنی ہوئی ہے. بالکل، میں اس کے پاس جاتی ہوں نا تاکہ ہمارے دیکھنے والے، اس میں اتنے سارے آپ نے آبجیکٹس اور اتنی ساری چیزیں اگین جو آپ کو لارج یہ فارم بسم کہتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم جو بسم ہے نا جی، یہ منار ہے اور اللہ جو ہے اوپر یہ کاپر سے بنا ہوا ہے. اچھا، یہ بسم اللہ، یہ جو آپ نے یہ پورا یہ بسم اللہ لکھا ہے. ہاں جی، اور رحیم جو ہے وہ چاند ستاروں میں ہے جی. اچھا، رحیم چاند ستاروں میں، ٹھیک ہے. اور پھر سورہ فاتحہ ہے جی، پھر سورہ فاتحہ ہے جو کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ سیل آف پروفٹ ہے جی، اور تختی کا استعمال ہے. پھر قلم جو ہاتھ اس دور کی قلم تھی وہ بھی ہے. یہ ادھر یہ جو قلم ہے. اور اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ خط کوفی میں لکھا ہوا ہے. یہ خط کوفی میں لکھا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ آپ نے جو ہے یہ کٹنگ کر کے اور یہ پورا ایک کرافٹ کی صورت. مسلمانوں کی ثقافت جو ہے، منار ہیں، گنبد ہیں خوبصورت، اور چاند ستارے ہیں، وہ بھی اس میں ڈالے گئے ہیں جی. اینڈ دین اگین اے بیوٹیفل بلو کلر. تھینک یو. بہت خوبصورت جو ہے بلو کلر. بلو کلر جو ہے سم ہاؤ آپ کے ہاں، آپ میرے زیادہ بلو استعمال ہوتا ہے. آپ کے بلو زیادہ استعمال ہوتا ہے. بلو بہت خوبصورت ہے جی. ہاں جی، بڑا رچ بلو کلر ہے نا. اچھا، نالج کا کلر بھی ہے، نالج کا کلر بھی بلو ہے. ہاں جی. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنی وارڈروب کو جب دیکھنے لگتی ہوں نا تو میں اس میں نے اب آ کے نوٹس کرنا شروع کیا، اٹس آل بلو. جی ہاں جی. سو بلو کے مختلف شیڈ، سم ہاؤ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں بلو ہوتا. کے ساتھ آکسیجن ہے. یہ آکسیجن جو ہے انسان کو زندہ رکھتی ہے جی، اور اس کی جو روح کو تسکین ہی بلو سے ملتی ہے، ڈیپتھ آتی ہے جی بلو کے ساتھ. آسمان جو ہے جیسے ہمارا. بالکل. سو شبیر صاحب کیا لکھ رہے تھے آپ؟ جی میں الحمدللہ رب العالمین لکھ رہا ہوں اور میں نے فونٹ چینج کر دیا. فونٹ چینج کر دیا. آپ کون سے خط میں لکھ رہے ہیں؟ خط دیوانی میں لکھ رہا ہوں. آپ خط دیوانی میں لکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا، خط دیوانی کس زمانے میں آ کے تو رائج ہوا تھا اور زیادہ اس میں کام ہوا تھا؟ یہ بھی خط ثلث کے ساتھ ساتھ اس کا اجرا ہوا. ٹھیک ہے. یہ بھی ابن مکلا میں، ابن مکلا نے 6 خط رائج کیے تھے، ان میں یہ خط دیوانی بھی شامل تھا. اچھا، ہر آج کل جیسے چونکہ مسجد نبوی اور حرم میں خط ثلث جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم سب کو اس کے ساتھ عقیدت، لیکن ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے کچھ خط اور ایریاز ہوتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں، ہمارے انڈو پاک میں زیادہ کون سا؟ ہمارے نستعلیق زیادہ رائج ہے. نستعلیق زیادہ رائج. جی ہاں، نستعلیق زیادہ رائج ہے. اور ہم جو لکھتے ہیں روزمرہ وہ بھی نستعلیق ہے. وہ بھی نستعلیق ہے. ٹھیک ہے. نستعلیق بھی بیسیکلی ایران کا خط ہے. ایران اور ترکی میں زیادہ لکھا گیا، تو وہاں سے پھر دہلی میں آیا. دہلی میں پھر اساتذہ نے اس کے اوپر کام کیا. وہ آپ نے کبھی شاید دیکھتے ہوں گے، کراچی میں جو شروع کا خط تھا وہ خط نستعلیق ایرانی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی اس کی. وہ دہلوی نستعلیق مشہور تھا. اس کے بعد ہمارے ہاں لاہور میں اس کے اوپر بہت کام ہوا. 1940 میں استاد تاج الدین زرعی رقم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نوک پلک سنوار کے ایک ایسی جدت پیدا کی کہ وہ ساری دنیا حیران رہ گئی. نستعلیق میں اتنی خوبصورتی پیدا کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اب مطلب اس وقت بھی جو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ لاہوری نستعلیق ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، انہی استاد محترم کو. ان کے بعد بھی بڑے اساتذہ نے کام کیا، جیسے استاد عبد المجید پروین رقم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت کام ہے. استاد یوسف صدیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین کام کیا اس کے اوپر. تو اس وقت بھی اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے، انہی اساتذہ کے اوپر. تو ہم بھی اس کو کاپی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ کاپی ہی ہے جو مطلب جتنے بھی خطوط ہم لکھتے ہیں، کوئی میرے خیال میں کوئی 700-800 سال کے بعد کوئی ایسا خط ایجاد ہوتا ہے کہ کسی کے حصے میں آتا ہے، کسی خطاط کے کہ جی اس نے نیا خط ایجاد کیا. صحیح، ورنہ سب جو خط رائج ہیں اسی میں ہی ڈفرینٹ. اچھا، لیکن جیسے آپ نے عظیم صاحب بتایا کہ آپ سادقین سے بہت متاثر تھے، سادقین کا بھی اسی طرح سے نا، سادقین کی ویریشنز تھی اور سادقین ایکشن پینٹر بھی تھا. اس نے رسم الخط کو ڈسٹروائے کر دیا تھا اور کائنات، ستارے، کھجوریں، مصورانہ انداز کو بڑا خوبصورت انداز میں پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سادقین نے بہت بڑے بڑے میورل تیار کیے ہیں اور اتنا کام کیا ہے کہ انسان دنگ رہتا ہے کہ اس ایج میں اتنا کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. آپ کا تعارف کیسے ہوا تھا سادقین سے اور اس ایج میں؟ جیسے میں جب میٹرک میں تھا تو میری ایگزیبیشن PNC میں لگی تھی، تو سادقین بڑے وہ لکھتے تھے. یہ PNCA میں ہی ان کو کمرہ دیا ہوا تھا اور وہ میورل تیار کر رہے تھے بڑا خوبصورت. تو کلرز، وہ ان کا یہ ایک شوق تھا کلر ختم نہ ہو
اور مجھے کھانا تھوڑا سا جو بھی تھا، وہ درویش آدمی تھے، نیچے لیٹتے تھے اور سفید سوٹ ڈالا ہوا لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں. ابھی بھی ساتھ کہن کی ایک چھوٹی سی پیج ایک کاغذ پہ ٹکڑا میرے پاس پڑا ہوا ہے جو میرے لیے اساس ہے بہت زیادہ. بالکل بالکل، آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اچھا، چونکہ یہ ڈیوائن کام ہے. جی ہاں جی. یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ جس بندے سے کام لیتا ہے بس اس سے لے رہا ہوتا ہے. جی. کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو یاد ہو، اس سے جڑتا ہو، کوئی بات ایسی ہوئی ہو؟ ایک تو خواب والا میرا، میں نے بتاتا ہوں کہ میں 9th کلاس میں نا ہمارے سلیبس میں اسلامیات کے سورہ فاتحہ اور سورہ فیل، ٹھیک ہے، اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جی. صبح اٹھو، میں خواب میں مجھے آیا کہ میں نے صبح اٹھ کے اس کی پینٹنگ بنائی. اچھا. اور وہ پینٹنگ وہاں میاں چنو سے اخباروں میں بھیجی گئی اور وہ تمام اخباروں کے ایڈیشن بنے وہ پینٹنگ اس دور میں. تب میں تو ایک کارپینٹر کا بیٹا تھا، میں مستری کا بیٹا تھا، وہاں کام کرتا تھا اپنے ابو کے ساتھ جا کے. لیکن اس نے مجھے چینج کیا. جب اخبارات میں میرا ٹی وی میں میرا ذکر ہوا تو میں نے خواب، اس کے بعد خواب آیا امی کو، تو میں وہاں سے نکل آیا. ٹھیک ہے. اور میں نے ماشاءاللہ دنیا جہاں میں اپنے کام کو بہت باہر بھی لے گیا ہوں، اپنی ایگزیبیشنز، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. جی بالکل. اور اسلامی آرٹ میں نے بہت پروموٹ کیا. بالکل بالکل بالکل. تو یہ مکمل ہو گیا سر؟ جی الحمدللہ. اچھا واہ، یہ تو ایک یہ جو آپ ایک سیکنڈز میں کرتے ہیں نا، اس کو ہم نے کیپچر نہیں کیا، لیکن آپ نے دیکھیں ہمارے باتوں کے ساتھ ہی انہوں نے شروع کیا تھا. اور یہ آپ نے بتایا کون سا خط آپ نے ذکر فرمایا؟ خط دیوانی میں. اور اس میں لکھا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. سو یہ ایک ڈفرینٹ خط جو ہے یہ آپ کو اس وقت دیکھنے کو ملا. اور یہ مختلف انداز ہیں قرآن پاک کے جس میں کہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے. اور یہ اس کی خوبصورتیاں جو ہیں وہی ان کو دیکھ لینا، پڑھ لینا ہی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہی ہماری زندگی کا وہ مین مقصد ہے. اور چونکہ اس مہینے کو نسبت ہی قرآن پاک سے ہے، سو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے ملنا. سو ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.